صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربة من الماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار رواہ البیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ہم سفر ساتھی اور میرے سپورٹر اور معاون، میں نے پچھلے دو ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج میں آپ کے سامنے اس حدیث کے آخری حصے کو بیان کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شعبان المبارک کے آخر میں بتائی، اور اس میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب لوگ اتنی چیزیں نہیں پاتے جس سے ہم روزہ دار کی روزے کو افطار کرا دے۔ یعنی صحابہ کی دور میں بہت زیادہ غربت تھی، تو صحابہ رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ اتنے چیزیں نہیں ہے جس پر ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے افطار کراتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کی دلوں کو خوش کرنے کے لیے جو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک معمول بن گیا، اور جو بھی اس طریقہ کار کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر دے گا جتنا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور من فطر صائما علی مصدقۃ لبن، جس شخص نے ایک گھونٹ لسی یا او تمرۃ او شربۃ من اللہ، یا ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی پلا کر کسی روزہ دار کو کھلا دیا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک گھونٹ لسی اور اس کے علاوہ ایک کھجور اور اس کے علاوہ شربۃ من الماء، ایک گھونٹ پانی کسی مومن روزہ دار پر کیا اور ان پر اس کی افطاری ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرمایا کرے گا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا پلا دے گا۔ تو دیکھا جائے کہ اگر ایک شخص یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہے کہ ہم کسی روزہ دار کے لیے روٹی کا بندوبست کریں، پھر اس کے لیے ترکاری اور سالن کا بندوبست کریں، پھر اس کے ساتھ ان کے لیے فروٹ کا بندوبست کریں، شربت اور پانی کا بندوبست کریں، تو ہماری مجبوری ہے، ہم اسی طرح ہم اس سے محتاج ہے، ہمارے صلاحیت یہ نہیں ہے، تو ہم یہ ثواب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، جس مومن مسلمان نے دوسرے مومن مسلمان اور رمضان رکھنے والے، روزے رکھنے والے مسلمان پر افطاری کے لیے ایک گھونٹ لسی دیا، ایک گھونٹ پانی دیا، ایک گھونٹ شربت لیا، تو اس مسلمان کے لیے اتنا اجر اور ثواب ہوگا جتنا اس مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین دیتے ہیں جو ایک مسلمان اور رمضان اور روزے رکھنے والے مسلمان کو ان کو دیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس مسلمان کو جتنا بھی اجر دیا جاتا ہے تو اسی طرح اجر ایک گھونٹ والے مومن مسلمان مرد اور عورت کو دیا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی اور شربت، اس کا کتنا اجر اور مرتبہ ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جو اسی طرح کیا، ایک گھونٹ شربت دیا، ایک گھونٹ لسی دیا، ایک کھجور دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوض سے سیراب کرے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جو شخص وہ حوض سے جو ایک گھونٹ بھی پی لیا جائے تو عمر بھر کے لیے وہ پیاسے نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جنت جانا اس انسان کے لیے لازمی ہو جاتی ہے جو شخص رمضان میں مسلمان کی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس مہینے میں اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس میں ویڈیو بیان کروں گا کہ اس رحمت سے کیا مراد ہے، اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس سے کون سا رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور درمیان میں مغفرت اور بخشش ہے، اور درمیانی عشرہ جو 10 اور 20 کے درمیان میں ہے وہ مغفرت کے لیے، وہ بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور آخر میں دوزخ سے آزادی کے لیے، اور آخری عشرہ مومن مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، تو آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کی ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور نوکر سے کام کم لیا کرے، یعنی جو مسلمان اور جو شخص اپنے نوکر، اپنے غلام، اپنے خادم پر کام کم رکھے رمضان المبارک کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس مالک کو، اور وہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ تھوڑی حدیث کی مختصر تشریح بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اجر بیان کی ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مومن محتاج کمزور مسلمان کی مدد کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، ایک گھونٹ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ اگر ایک مسلمان ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کرے تو اس کے لیے کتنی اجر ہوگا، اس کے لیے کتنی مرتبہ جہنم کی آگ سے آزادی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کو دیکھ دے، یہ مسلمان جو محتاج اور کمزور ہے ان کو دیکھے کہ ان کی کتنی مشکلات ہے، ان پر کتنا سختیاں گزر جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ بھی، اس کی پیٹ بھی بھر جاتی ہے۔ تب تک کے لیے جاتا تھا وہ آئندہ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے مستقل انشاءاللہ یہ 30 دن میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ رمضان کے حوالے سے وضاحت کروں گا۔ جو بھی ساتھی جس موضوع پر پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی وہ درخواست کرتا ہوں کو کمنٹ میں ضرور لکھے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان کی وضاحت کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام